الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبز الذهب والفضة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو پورا کرو. جب احرام باندھ لیا ہے تو پھر اس احرام کی قدر یہ ہے کہ اس کو پورا کرو. عمرے کا احرام ہے، نیت کی ہے تو عمرہ پورا کرو. حج کا احرام ہے اور نیت کی ہے تو حج پورا کرو. فما استيسر من الهدي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن احصرتم، اگر تم نے حج عمرے کا احرام باندھ لیا، نیت کر لی اور کسی وجہ سے نہیں کر سکتے ہو اب عمرہ یا حج، تمہیں روک دیا گیا ہے دشمن کی طرف سے یا کوئی ایسی بات اور ہو گئی، تو پھر پہلے حدود حرم میں قربانی کرو اور اس کے بعد احرام اپنا کھول لو. اگر عمرہ یا حج کی نیت کی اور احرام باندھ لیا نہیں کر سکے تو پھر پہلے حدود حرم میں قربانی کراؤ. جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد حلق کرو، سر منڈا دو، تم حلال ہو گئے ہو. لیکن اس عمرے کی قضا اگلے سال یا جیسے موقع ملے کرنی ہوگی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حج عمرہ کیا کرو، جیسے توفیق ہو حج عمرہ کیا کرو. بعض حدیث میں آتا ہے کہ صاحب حیثیت شخص کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ حرمین کا سفر کیا کرے، اس لیے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں اور فقر و فاقہ کو بھی ختم کرتے ہیں. یہ اس طرح گناہوں کو ختم کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی وہ سونے اور چاندی کے کھوب کو ختم کر دیتی ہے یا لوہے کو زنگ سے پاک کر دیتی ہے، ایسے ہی حج عمرہ بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے. حج اور عمرے پر جو خرچ ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ کئی سال حج عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور ایک آدھ مہینے میں ہی جب سب خرچ کر کے آ جاتے ہیں، بڑی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، پریشانی بھی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. اس خرچے کی وجہ سے کبھی کوئی بندہ فقر میں مبتلا نہیں ہوا. حج عمرے پر خرچ کرنے کی وجہ سے
کبھی کوئی بندہ فقر میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ اور مزید رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، شادیوں پر اتنا خرچ کر دیا، مقروض ہو گئے، کوئی فوت ہو گیا تو اس پر رسم و رواج کرتے رہے، قرض ہو گیا وغیرہ، کوئی اور لغویات میں قرض لیا، تو اس وجہ سے تو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جہاں قرض لینے کی ضرورت نہیں تھی وہاں قرض لیتا رہا اور اس کو ایسے ہی اڑاتا رہا جیسے شادیوں پر ہوتا ہے اور رسم و رواج پر۔ اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور قرضہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی حج عمرے پر خرچ کرنے والے کو پریشانی نہیں ہوتی اور اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ میں۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، لمبا واقعہ آپ کو خواب آئی تھی، ساتھیوں کو بتایا یوں، مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے شمیسیہ اور حدیبیہ بھی کہتے ہیں، وہاں دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے روک لیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، چنانچہ نہیں کر سکے۔ لمبا واقعہ ہے۔ احرام تو سب نے باندھا ہوا تھا، وہ تو مدینہ کے قریب ہی ہے میقات، جیسے مدینہ سے نکلو تو ذوالحلیفہ میقات شروع ہو جاتی ہے، احرام تو وہاں سے باندھا ہوا تھا، روک دیا گیا کہ عمرہ نہیں کر سکتے ہو حدود حرم میں پہنچ کر۔ حدیبیہ مقام، شمیسیہ مقام میں آپ کو روک لیا گیا۔ فَمَنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اب حکم آیا کہ پہلے حدود حرم میں پہنچا کر اپنی قربانیاں کر دیں، پھر اس کے بعد حلق کرا دیں، حلال ہو جائیں۔ جو قربانیاں ساتھ لائی ہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہیں، بکرا دمبا میں ایک بندے کا ایک ہے۔ اب یہ اس جرمانے کی قربانی ہو رہی ہے کہ آپ نے احرام باندھا تھا اور عمرے کا احرام باندھا تھا اور عمرہ نہیں کر سکے، لہذا یہ جرم ہے، قربانی دو۔ پہلے حدود حرم میں قربانی ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہے، کسی ساتھی کو بھیج دیا، کسی کو فون کر دیا، جو بھی کیا ہے، قربانی ہونے کا یقین ہو گیا ہے، اب حلق کر دیں۔ تو تحلقوا لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، تم سر نہیں گنجا کرا سکتے، حلال نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی قربانی حدود حرم میں پہنچ کر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرے کا ہی ارادہ تھا، کوئی اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ مکہ فتح کریں گے۔ مشرکین کی طرف سے رکاوٹ آئی، عمرہ کرنے والوں کی طرف سے کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن رکاوٹ آ گئی نا، بھلے مخالف کی طرف سے آئے، آپ کی طرف سے آئے، مریض ہو گئے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، راستہ بھول گئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا عمرہ تو نہیں کر سکے نا، رکاوٹ تو ہو گئی۔ لہذا احرام سے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حدود حرم میں قربانی ہو، پھر اس کے بعد حلق ہو۔ یہی اصول ہے تمام جگہوں۔ 7ویں دن حقیقہ کرنا، بچے کا، لڑکے کا 2 بکرے، لڑکی کا 1، یہ سنت ہے صاحب حیثیت پر۔ طریقہ کیا ہے؟ 7ویں دن پہلے ذبح ہوگا حقیقے کا بکرا یا 2 بکرے، پھر اس کے بعد بچے کی جھنڈ اتاری جائے گی، حلق کیا جائے گا جو بچہ پیدا ہوا ہے، جس کا حقیقہ ہوا ہے، پہلے ذبح، پھر سر مڈایا جائے گا اور اس کے بدلے میں صدقہ، چاندی وغیرہ جتنی توفیق کو دینے۔ یہی طریقہ ہے قربانی کا بھی، عید الاضحیٰ کی قربانی کا۔ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ناخن، بال وغیرہ نہ مڈائیں، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک
10 ذی الحجہ کو جب آپ کو پتہ چل گیا میری قربانی ہو گئی، ذبح ہو گیا، اس کے بعد ناخن بال وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے حج میں۔ میدان عرفات سے آئیں گے مزدلفہ سے آئیں گے، بڑے شیطان ایک کو کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد قربانی والے کو فون کریں گے۔ قربانی ہو گئی تو پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ حقیقہ ہو ذبح پہلے حلق بعد میں ہے۔ عمرے پر جا رہے ہیں لوگ نہیں جانے دیتے، پہلے قربانی حلق بعد میں۔ حج کر رہے ہیں کنکریاں مار لی بڑے شیطان کو، پہلے قربانی پھر حلق۔ یہی بات بڑی عید پر ہے کہ پہلے قربانی اور اس کے بعد پھر قربانی کرنے والا شخص اپنے بال ناخن جو یکم ذی الحجہ سے رکا ہوا تھا اب وہ کاٹ سکتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہی آداب ہے حج، اور یہی طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا۔ کسی سے غلطی ہو جائے کہ حلق پہلے ہو گیا قربانی بعد میں ہوئی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اس کی ترتیب یہ ہے، پہلے منا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر منا میں آ کے بڑے شیطان کو کنکریاں، پھر آپ نے قربانی کی، پھر حلق کرایا، پھر طواف زیارت کے لیے گئے، سعی کی وغیرہ، نہا دھو کے کپڑے، ختم ہو گیا حج کے تمام مسائل۔ پھر 2 دن منا میں کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر کسی وجہ سے پورا نہیں ہوا تو حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ حدود حرم میں پہلے قربانی کرنی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی ہوئی، سارے صحابہ جو 1400-1500 تھے ان کی بھی قربانی ہوئی، اس کے بعد حلق ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے اب بھی پریشانی ہو سکتی ہے، ایک شخص نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا وغیرہ، اور ایسی کوئی پریشانی بن گئی کہ وہ نہیں جا سکتا، تو احرام سے حلال نہیں ہو سکتا جب تک مکہ مکرمہ حدود حرم میں قربانی نہ کرائے اور وہ بندے بتا دیں قربانی آپ کی ہو گئی، پھر جو ہے یہ حلق کرا کے اپنے علاقے میں یا جہاں بھی ہے وہ حلال ہو سکتا ہے، اور اگلے سال اس شخص پر وہ عمرہ تھا یا حج تھا اس کی قضا ضروری ہے، جو کر نہیں سکا کسی وجہ سے، اپنی وجہ سے کوئی عذر تھا یا دشمن کی طرف سے راستے بند ہو گئے، حلال ہونے کا طریقہ یہی ہے۔ گزشتہ جمعے پر ہم نے عمرے کے واجبات بتائے تھے، نہا دھو کر احرام کی چادریں مرد کے لیے، عورت کا وہی احرام کپڑے ہیں، احرام کی چادریں، نیت، لبیک، طواف، 2 رکعات، 5 صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد حلق، یہ 7 واجبات ہیں عمرے کے۔ وضو اس میں طواف میں شرط ہے، وضو نہیں ہوگا تو طواف نہیں ہوگا، لیکن اگر صحیح میں وضو ٹوٹ گیا، صحیح گزارا ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ صحیح بھی باوضو ہو، صحیح بھی باوضو ہو، لیکن بعض معذور ہوتے ہیں لوگ تو اس وجہ سے صحیح میں یہ عذر ہے۔ عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے موٹے موٹے واجبات بتائے۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے، اپنے گھر میں اچھے طریقے سے نہانا دھونا ہے سوائے سر گنجا کرانے کے، چادریں پہن لیں سلی ہوئی نہ ہو، سفید بہتر ہے، کوئی رنگ بھی ہو سکتا ہے، اور 2 رکعت پڑھیں، سفر کے 2 توبہ کے 2 جو بھی پڑھتے رہیں، احرام کے پڑھیں، اور نیت نہ کریں، جب تک نیت نہیں کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خوشبو نیت سے پہلے احرام کو بھی لگانی ہے، جسم کو بھی لگانی ہے۔ لوگ احرام کو خوشبو نہیں لگاتے، وہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا۔ نیت سے پہلے احرام کو بھی خوشبو لگانی ہے، جسم کو بھی لگانی ہے، نیت کے بعد خوشبو کی ممانعت ہے، اور نیت نہیں کرنی چاہیے یہاں پر۔ جب جہاز میں بندہ بیٹھ جاتا ہے 3-4 گھنٹے کے سفر کے بعد، پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ میقات آ رہی ہے، اگر آپ جدہ جا رہے ہیں پھر نیت کرنی چاہیے، اور نیت کرتے وقت وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ جہاز کے باتھ روموں میں لائن لگا دیں، بس نفل ہو گئے۔ یہاں پر نیت کرنے کے بعد
अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, अल्लाह मैं उम्र का इरादा करता हूँ, इसको आसान फरमा, कबूल फरमा। और उसके बाद लब्बैक पढ़ना है 3 दफ़ा पूरा तलबिया। और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। ये दुआ याद है, अच्छी बात है, उर्दू में करें। ऐ अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए हज उम्रा कर रहा हूँ, आप राज़ी हो जाएं, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता करें, और आपकी पनाह चाहता हूँ और जहन्नम से भी पनाह चाहता हूँ। ये इस दुआ का तर्जमा है। बस जहाज़ में भी फिर तलबिये की तरफ ही तवज्जो करे, उतरते वक्त भी लाइन लगेगी, कुछ होगा। जद्दा में भी बड़ा जदीद तरीन किस्म का एयरपोर्ट है जद्दा का, लेकिन पाकिस्तानी बेचारा फिर भी आजमाइश में होता है। पता नहीं गुनाह किसके हैं और सजा हमारे ऊपर है, गलतियां बादशाहों की हैं। इस्लामी मुल्क था, बड़ी कदर थी, जब पाकिस्तानी जाते थे तो लोग सलाम करते थे। अब औरों की लाइन ही नहीं होती, पाकिस्तानियों की लाइन होती है। हमारे बाद में आने वाले जहाज वाले पहले फारिग हो जाते हैं। बहरहाल ये सब गुनाहों के धुलाई हो रही है, बस यही सब्र है और क्या कर सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। जितना आपका लंबा इहराम होगा, जितना लंबा सफर होगा मक्का तक पहुंचने में, उतना सवाब ज्यादा है। ठीक है, वो खड़े रखें जी, हमें सवाब ज्यादा है, गुस्से की अब इजाजत नहीं है, नियत हो चुकी है। गुस्सा करेंगे भी तो क्या होगा, बच्चे कर्जे ली हुई हैं, मकरूज बंदा सर नहीं उठा के चल सकता, गुस्सा कैसे करेंगे। बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, विजदाना हालत में, अल्लाह के साथ मोहब्बत में, लौ में आप इसमें मसरूफ रहें। इसी की बरकत से फारिग हो जाएंगे और फिर गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, कार में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक, कोई गलती ना हो। सामान आपने खुद उठाना है, रेड़ना खुद है, संभालना खुद है, और वो कंपनियां पैसे इस काम के ले चुकी होती हैं, लेकिन आपने खुद करना है। करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यहां आला दर्जे की है हर जगह। जब मक्का मुकरमा की दीवारें दरो दीवार नजर आए तो फिर और हदीस में आता है ज्यादा कर दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नजर होनी चाहिए। बैतुल्लाह तो अभी नजर नहीं आया, मक्का मुकरमा के दरो दीवार नजर आएंगे, लेकिन नजर होनी चाहिए। वो मक्का के दरो दीवार भी बड़े अनवार व बरकत से भरे हुए नजर आते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आपको मक्का की बिल्डिंगें नजर आती हैं और मकान नजर आ रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखें तो वो भी अनवार से भरे हुए हैं। आप अपने मोहब्बत में लब्बैक पढ़ते जाएं। उम्रा कर रहे हैं, आपको होटल में ले जाएंगे, वहां भी मसाइल हैं, मराहिल हैं, क्या उस पर वक्त ज़ाया करना है। रेस्ट करना चाहें कर लें, नहाना चाहें बगैर साबन के नहा लें, चादरें बदलना चाहें बदल सकते हैं। पाँव और सर और मुंह नंगा होना चाहिए मर्द का, औरत का सिर्फ मुंह नंगा होना चाहिए। बावजू होकर हरम शरीफ में दाखिल हो। तहियतुल मस्जिद 2 रकातें नहीं है, सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो और चलते जाएं। थोड़ी देर के बाद आप नजर उठाएंगे तो आपको बैतुल्लाह शरीफ नजर आएगा। जब नजर आए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह पढ़ना है। और उसमें एक दुआ है, अगर याद हो, अल्लाहुम्मा हाज़ल बैता जिद हाज़ल बैता तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमन व महाबा। अल्लाह पाक अपने इस घर की अजमत में और इजाफा कर, इसकी बरकत में, इसके रोब में, इसकी अजमत में और इजाफा कर। और उसके बाद आप जो दुआ मांगना चाहें मांगे। दुआ के बाद आप हजर अस्वद के सामने आएंगे। अब नीचे लकीरें वगैरह कुछ भी नहीं, सब मिटा दिया गया। बस अंदाजा होगा उधर बत्ती इधर बत्ती का, अपने सामने आते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अपने हाथों को चूम लें। हजर अस्वद तक नहीं जा सकते हैं तो दूर से जो यूं इस्तलाम करेंगे वो भी वही इस्तलाम है और उसी का सवाब है कि आप चाहते हैं मुझसे किसी को तकलीफ ना हो। मर्द ने दायां कंधा नंगा रखना है और 7 चक्रों में, और पहले 3 चक्रों में अगर किसी को तकलीफ ना हो तो अकड़ कर चलना है, अकड़ कर चलना है, बस यही सुन्नत है। इस्तिबा भी सुन्नत है, जमल भी सुन्नत है।
اور تھی اس وقت یہ سنت تو سیڈوں میں مشرکین مکہ بیٹھے تھے تو باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو مدینہ میں گئے ہیں تو کمزور ہو گئے ہیں، مکہ میں ان کی صحت اچھی تھی، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ان کو کندھا دکھا دو کہ ہم کمزور ہیں یا ٹھیک ہیں، کندھے سے پتہ چلتا ہے، اور اکڑ کر چلو پتہ چل جائے ان کو۔ دیکھو مسجد میں تو اکڑ کر چلنا، اور وہ بھی مسجد حرام، لیکن وہ قانون ساز ہے نا جی، وہ جب چاہے جیسے حکم دے دے، لیکن ہمیشہ کے لیے رمل اور استباع سنت قرار دے دیا گیا۔ اب تو سیڈوں میں دشمن کوئی نہیں بیٹھے۔ جہاد ایک سفر ہے، اس میں بھی مجاہدہ اور مشقت ہوتا ہے، حج بھی ایک سفر ایسا اور اس میں مجاہدہ اور مشقت بھی ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ملتی ہیں جہاد کے لحاظ سے جیسے رمل اور استباع ہے، اور کچھ باتیں ملتی ہیں میدان حشر کے اعتبار سے جو میدان عرفات منظر پیش کرے گا۔ احرام کی بھی چادریں دو ہیں، اور اگر 3 کپڑے نہ ہو تو 2 چادروں سے کفن بھی ہو جاتا ہے، ایک سے بھی ہو جاتا ہے، ایک بھی نہ ہو تو پاؤں پر تو غزوہ احد میں گھاس ڈالا گیا، کفن تو پھر بھی ہو جاتا ہے۔ کفن اعلیٰ ہونا یا ادنا ہونا سے نجات نہیں ہونی، نجات اپنے ایمان اور عمل سے ہونی ہے۔ وہ تو توفیق ہے تو مرد کے لیے 3 کپڑے کفن ہیں، نہیں تو 2 چادریں، جو احرام کی 2 چادریں ہیں وہی کفن کی 2 چادریں ہیں، اور وہ منظر آپ دیکھیں گے میدان عرفات میں، وہ سب یہی منظر ہے۔ عمرے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ 7 چکروں میں کندھا ننگا رہے گا، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا ہے اگر کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہر دفعہ چکر میں جب رکن یمانی آئے گا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا ہے، رکن یمانی کے فوراً بعد پھر حجر اسود آ جاتا ہے، تو پھر استلام کر کے دوسرا چکر، تیسرا، 7 چکر ہو جائیں، 2 رکعت واجب طواف ہے۔ یہاں پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، 2 رکعت نفل طواف، 2 رکعت نفل طواف، یہ 2 رکعت واجب طواف ہے، یہ معاف نہیں ہے، اور حدود حرم میں نہیں، مسجد حرام میں ہے۔ آپ اگر کہیں کسی وقت مسجد حرام میں نماز کے لیے نہیں پہنچ سکتے نا جی، عزیزیہ میں نماز پڑھ لی، کہیں بھی پڑھ لی، فرض نماز ہو جائے گی، لیکن اگر طواف کر لیا تھا اور 2 رکعتیں مسجد حرام میں نہیں پڑھی تو پھر جب جائیں گے مسجد حرام میں 2 رکعت وہیں پڑھنی ہے، ادھر ادھر عزیزیہ وغیرہ ہجرہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ پاکستان آ گئے ہیں تب بھی آپ کے ذمہ ہے، جب جائیں گے دوبارہ پڑھنی ہو، اور 2 رکعت واجب طواف کے بعد دعا مانگے، مقام ملتزم کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ابھی رش ہے تو دور کھڑے ہو جائیں، اور پھر استلام کر کے صفا کی طرف چلے جائیں گے، وہاں سے بیت اللہ نظر آئے گا، دعا کریں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھیں گے، پھر چل پڑیں گے مروہ تک 1 چکر، پھر بیت اللہ وہاں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن بیت اللہ کی طرف دیکھ کر مختصر سی دعا کریں، پھر صفا پر، پھر مروہ پر جا کے 7 چکر ہو جائیں گے۔ مردوں کے لیے تھوڑی سی جگہ ہے درمیان میں دوڑنے کی، جہاں پوری وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے۔ آپ خود دیکھیں دوستو، اسلام نام اپنی عقل سے سوچنے کا نہیں ہے، حکم کی اتباع ہے اسلام۔ وہاں دوڑی مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھی، عورت کے لیے دوڑنا حرام ہے، اب عورت کے لیے دوڑنا حرام ہے، دوڑنا مرد میں ہے، اگر وہ بوڑھا ہے نہیں دوڑ سکتا کوئی بات نہیں، لیکن دوڑی تو وہ مائی ہاجرہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ رضی اللہ عنہ، اس کی ادا اللہ کو پسند آئی، لیکن عورت نہیں دوڑ سکتی، دوڑنا مرد نے ہے، اور اگر نہیں دوڑ سکتا تو کوئی حرج نہیں۔ بہت فضیلت ہے صفا مروہ کی صحیح کی، اور اس کے بعد مرد نے حلق کرانا ہے، گنجا یا کینچی سے پورے بال یا مشین سے، حلق سب سے بہتر ہے، اس طرح بہتر ہے، ہر بال کے بدلے میں گناہ معاف ہوتا ہے، نیکی ملے گی، میدان حشر میں روشنی، پل صراط پر روشنی کا سبب، جتنی چیزیں روشنی کا سبب بنے گی ان میں سے ایک حج عمرہ کرنے والے کے وہ حلق والے بال ہیں، وہ بھی۔ پھر اس کے بعد حلق ہو گیا، عمرہ ہو گیا، آپ حلال ہو گئے، کپڑے پہنے اور طواف کریں، مرضی ہے عمرہ بھی کریں، وہاں بڑے بڑے عجیب قسم کے مجتہد بیٹھے ہیں، بدھو قسم کے،
मस्जिद आयशा से जनाब उम्रा नहीं होता, ये पूछ के आए हैं, फलानी जगह से होता है, फलानी जगह से नहीं होता, आप अपनी खैर मनाओ बाबू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा का होता है और अब तक दुनिया का होता रहा, अब आपको नहीं होता तो नहीं होता। देखो उम्रे के लिए एहराम की शर्त क्या है? आप इधर से जा रहे हैं तो मीकात से एहराम बांध रहे हैं, मीकात जिधर आएगी, मदीना से आए तो उधर मीकात है, तैफ से आए तो उधर मीकात है, हर तरफ से मीकात है। और अगर आप मक्का मुकर्रमा में हैं तो हुदूद हरम से बाहर आके एहराम बांध लें, बाहर से जा रहे हैं तो मीकात से एहराम बांध के अंदर जाना है। और अगर मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, जैसे हाजी वहां रह रहा है, वो उम्रा करना चाहता है तो उसके लिए हुदूद हरम से बाहर निकलकर एहराम बांधना है। मस्जिद आयशा रजी अल्लाह अन्हा वो हुदूद हरम से बाहर है, जेराना हुदूद हरम से बाहर है, ताइफ हुदूद हरम से बाहर है, जद्दा हुदूद हरम से बाहर है, इधर से भी एहराम बांध सकते हैं। ताइफ में तो आप जाना भी जायज़ है, तो वहाँ मीकात भी है, वहाँ से भी एहराम बांध सकते हैं। बहरहाल अपना सीख कर जाना चाहिए, वहाँ अजीब अजीब दुनिया बैठी हुई होती है। तवाफ करना चाहें, जितना करना चाहें तवाफ कर सकते हैं, जिसके नियत से करना चाहें कर सकते हैं, जिंदों के लिए भी कर सकते हैं, मुर्दों के लिए भी कर सकते हैं, ये अलग मसला होता है। लोग कहते हैं तवाफ और उम्रा वगैरह ना जी सिर्फ मुर्दों के लिए कर सकते हैं, नहीं नहीं, आप जिसके लिए चाहें कर सकते हैं। एक के लिए करना चाहें तो एक कर सकते हैं, सब के लिए करना चाहें तो अपना नफली उम्रा या नफली तवाफ करें अपना, और बहुत सारों के लिए करना चाहते हैं अपना नफली उम्रा या तवाफ करें, तो फिर उसके बाद दुआ करें अल्लाह पाक मेरा इस नफली उम्रा या तवाफ को कबूल फरमा और इसका सवाब सब मेरे फलां फलां रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, मुसलमानों को, असातिज़ा को, सबको इसका इसाले सवाब कर। तो ये सब के लिए ये तरीका है, और अगर किसी एक के लिए करें तो फिर उसी के एक के नाम से ही सब कुछ होगा। ये दोस्तों बात है उम्रे की। अब बंदा उम्रा करके हलाल हो जाता है, फिर इंतजार करता है अशुर हज, शव्वाल, ज़ीक़ादा के 2 महीने पूरे, 13 दिन ज़िलहज्जा के ये हज के अय्याम आप वहां रुके हुए हैं, और जब उम्रा करना चाहें जब करना चाहें मदीना, बाज लोग मक्का मुकरमा में उम्रा करने के बाद मदीना ले जाते हैं, फिर वापस आते हैं हज के लिए। ये मसला याद रखना, हज से पहले जो शख्स भी हुदूद हरम से बाहर निकलेगा, जब वापस आएगा उसके लिए उम्रा करना जरूरी है, उसका तमत्तो टूट जाता है। याद रखना ये बात। एक शख्स यहां से गया, उसने उम्रा किया, मदीना चले गए, 8 दिन मदीना रहा, वापसी में लोग उसको कहते रहते हैं उम्रा करो, इहराम बांधो, वो कहते छोड़ो जी हो गया एक उम्रा, पाकिस्तान से आए थे उम्रा हो गया। ये हज तमत्तो वाला है ना, उम्रा करके हलाल हो गया, इंतजार करेगा हज के दिनों का, ये हज तमत्तो वाला है। जब ये हुदूद हरम से बाहर चला गया तो इसका तमत्तो टूट गया, अब नए सिरे से इसने दोबारा उम्रा करना है, दोबारा उम्रा करना है कि इसका तमत्तो, हज तमत्तो बहाल हो जाए। भले जद्दा जाता है, कहीं और भी जाता है, हुदूद हरम से हज से पहले हज तमत्तो वाला हुदूद हरम से बाहर निकलता है, वापसी का सिवाय उम्रे के और उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका तमत्तो टूट जाता है। और मदीने से आने वाले वो उनकी मर्जी है, जब हज से पहले आए तो लाजमी है उम्रा। हाँ, हज के बाद आपको मदीना ले जाते हैं और वापस आना चाहें, थोड़ी सी गुंजाइश है कि हज तमत्तो तो नहीं टूटा, लेकिन आप तो इसी सफर के लिए गए हुए हैं, लिहाजा उम्रा करना चाहिए। लोग तो सआदत समझते हैं कि बड़ा उम्रा मिल गया, और लोग बाद वैसे ही बैठे होते हैं। बहरहाल ये उम्रे का तरीका है जो बयान हो चुका है। हज के फराइज, हज्जा या हुज्जो का माना होता है ज़ियारत करना, और ज़ियारत अल्लाह के घर की है और वहाँ निशानियाँ हैं उनकी है, मदीना तय्यबा की है, मस्जिद नबवी की है, रोज़े रसूल की है। तो ये सब ज़ियारत ही ज़ियारत है और अच्छी ज़ियारत है। हज्जा या हुज्जो के माना होते हैं ज़ियारत करना, इरादे के साथ ज़ियारत करना। हज की सआदत अल्लाह पाक ने बख्शी है, अल्लाह सब मुसलमानों को ये सआदत अता करे जी, इससे ऊंची कोई सआदत नहीं।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ارکان اسلام پورے ہو رہے ہیں نا جی. ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات. روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی ہو جاتی ہے. اب یہ رکن اعظم ہے حج، جو زندگی میں ایک مرتبہ ہے. روزے ہر سال، روزے ہر سال، زکات سے بحیثیت پر ہر سال، نماز ہر دن 5 مرتبہ کم از کم، چھٹے وتر. اللہ والوں کے لیے 7ویں پھر تہجد بھی ہے. نماز ہر روز، روزہ سال میں، زکات سال میں، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. 5 سالوں میں سے بحیثیت کے لیے ایک دفعہ سفر کرنا یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے. زندگی میں فرض ایک دفعہ ہے. اور اتنا کچھ سرمایہ خرچ کیا، جمع کیا، تکلیف برداشت کرے ہیں دوسرے ملک میں اعلیٰ. یہ ویسی گپ شپ ہوتی ہے دوستو، 5 سٹار اور 4 سٹار اور فلان، کچھ سٹار مٹار نہیں ہے. آپ کے گھر کی جھوپڑی کا مقابلہ کوئی 7 سٹار ہوٹل نہیں کر سکتی. اس لیے تکلیف آپ کو تکلیف ہے. اور بڑے عمدہ عمدہ خوشبوئیں دور سے آتی ہیں ہوٹلوں کے کھانوں کی، آپ کے گھر کی چٹنی اور دال کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گی. یہ اتنے کچھ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. سفر کی الگ، بے زبانی کی الگ، طرح طرح کے وہاں سے باتیں جملے سننے کی الگ، اور کھانے پینے کی، رقم خرچنے کی، وقت خرچ کرنے کی، اور پھر وہاں پر بے ادبی ہو گئی، غلطیاں ہو گئی. تو ایک سیر ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں، ٹور ہو گیا. حج نہیں ہوا، ٹور ہو گیا، آنا جانا ہو گیا. آداب کا خیال رکھنا ہر جگہ کا. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم. وہاں کی آب و ہوا، وہاں درخت، حدود حرم کا تو درخت کا پتا توڑنا جائز نہیں. کیوں بھائی؟ یہ حدود حرم کا احترام ہے. وہاں شکاری جانور کا پکڑنا جائز نہیں. ضبط دور کی بات ہے، کبوتر دیکھے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہے. ورنہ تو اگر پکڑنا جائز ہوتا تو حاجی جناب تھک جاتے ہیں، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے طواف کر کر کے، شام کو کبوتروں کی یخنیاں بنا کے پیتے. پتا توڑنا جائز نہیں حدود حرم میں کسی درخت کا. کسی جانور کو جو جنگلی ہے اس کو پکڑنا جائز نہیں ہے حدود حرم میں. کیوں؟ آپ جس کام کے لیے آئیں ادھر جائیں. شکار پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، درخت بھی کاٹتے رہتے ہو. یہاں جس کام کے لیے آؤ میری نظروں میں بڑے محترم ہو. اے جبال الحرم، اے حرم کے پہاڑوں، تم بھی میری نظروں میں بڑے محترم ہو کہ تم اللہ کے گھر کی حدود میں رہتے ہو نا جی. وہاں تمہیں اللہ نے کھڑا کیا ہے تو ہر چیز کا احترام، ہر چیز کا آداب شریعت اسلامیہ کا مرکزی پوائنٹ ہے. جس شخص نے استاد کا ادب نہیں کیا برباد ہے. جس نے قرآن کا ادب نہیں کیا برباد ہے. جس نے صحابہ اہل بیت کا ادب نہیں کیا برباد ہے. جس نے ارکان اسلام کا ادب نہیں کیا برباد ہے. حج اور عمرہ کی وہاں زیارات کا احترام نہیں کیا برباد ہو گیا، ٹور ہو گیا، آنا جانا ہو گیا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ. جس نے سنن مستحبات کا خیال نہیں کیا، نوافل اور مستحبات کا جس نے خیال نہیں کیا، بے ادبی کی، نبی کی سنتوں کی ادائیگی سے محروم ہو جائے گا. جس نے نبی کی سنتوں کے آداب کا، احترام کا خیال نہ رکھا، وہ فرائض میں کوتاہی کرنے لگ جائے گا. اور جس نے فرائض میں کوتاہی کر دی، جس نے فرائض میں کوتاہی کر دی، اللہ کی پہچان سے محروم ہو جائے گا. نمازیں پڑھتا رہے گا، ٹکرے لگاتا رہے گا، صدقات دیتا رہے گا، خیرات دیتا رہے گا، لیکن اس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. آداب شریعت کے بہت ضروری چیز ہے، اور یہ بہت اونچی سعادت کی بات ہے جو حج پر بلایا جا رہا ہے. حج کے رکن اعظم 2 ہیں دوستو، میدان عرفات میں جانا اور طواف زیارت اس کے بعد کرنا.
یہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں رہ جاتے ہیں حج نہیں ہو سکتا، بعض دفعہ جرمانے میں اونٹ دینا پڑے گا اور اگلے سال حج کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اور حج کے فرائض و واجبات اتفاق ایسا ہے جیسے نماز کے واجبات بعض حضرات نے تحقیق کر کے 14 لکھے ہیں جی، ایسے ہی حج کے بھی احرام باندھنا، نیت کرنا 2، لبیک پڑھنا 3، میدان عرفات میں جانا، پہلے تو مینا میں جائیں گے نا، مینا میں جانا سنت ہے، میں فرائض بتا رہا ہوں، میدان عرفات میں جانا، زور سے لے کر مغرب تک وہاں رہنا یہ واجب ہے، صرف میدان عرفات میں جانا رکن ہے۔ 4، مزدلفہ میں رات کو آ کے دیر سے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا یہ 5واں واجب ہے۔ نمبر 6، مزدلفہ میں صبح نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کا بیٹھنا اور دعا کرنا یہ مزدلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ 6 ہو گئی۔ بڑے شیطان کو 10 ذی الحجہ کو صبح کنکریاں مارنا 7 ہو گیا۔ اس کے بعد قربانی کرنا 8 ہو گیا۔ اس کے بعد اپنا سر مڈانا یہ 9 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنا 10، طواف زیارت 10 ذی الحجہ رات، 11 ذی الحجہ رات، 12 ذی الحجہ مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ 10واں واجب ہم نے بتایا کہ ان دنوں میں واجب ہے طواف زیارت کرنا۔ آگے جی 10 ہو گیا۔ 11 اور 12 کو ظہر کے بعد زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو دونوں دن کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ 11 ذی الحجہ ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو، 12 ذی الحجہ ظہر کے بعد تو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ یہ 11واں ہے۔ 12واں مینا میں رات گزارنا واجب ہے۔ بعض اصحاب الظواہر اہل حدیث حنابل وغیرہ کے نزدیک ایک قول امام شافعی کا، ایک قول حنفیہ کا بھی ہے کہ رات کو اگر مینا میں نہیں ٹھہرا 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی رات کو تو اس پر دم واجب آئے گا۔ بعض حنفیہ نے کہا دم نہیں واجب آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو 12 بتا دیے، 12 ہو گئے واجب حج کے۔ 13واں واجب کہ یہ جو ترتیب ہے نا، مزدلفہ سے کنکریاں مارنا، کنکریوں کے بعد ذبح کرنا، ذبح کے بعد سر مڈانا، سر مڈانے کے بعد طواف زیارت کرنا، یہ ترتیب بھی واجب ہے۔ اس ترتیب سے الٹ ہوا تو بھی دم دینا پڑے گا۔ 14واں واجب حاجی کے لیے کہ جو آنا چاہ رہا ہے اب واپس تو اس کے ذمہ طواف وداع واجب ہے۔ یہ 14 واجبات ہیں۔ ذرا اور تفصیل سے بیان کریں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے نماز کے ساتھ مناسبت کی ہے، نماز کے 14 واجبات اور حج کے بھی، لیکن اس میں 2 رکن اعظم ہیں۔ جو میدان عرفات نہیں جا سکے تو کچھ بھی نہیں، اور طواف زیارت جو 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن دم دینا پڑے گا۔ طواف زیارت لیٹ ہو گیا، مرد دم دینا پڑے گا۔ عورت کو معذوری کے دن آ گئے، وہ 10 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ طواف زیارت نہیں کر سکی، وہ 15 17 ذی الحجہ کو جا کر حلال ہو رہی ہے، مطلب پاک ہو رہی ہے، اس وقت بھی وہ طواف زیارت کرے گی، اس کا طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور اس کے ذمہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معذوری اللہ کی طرف سے ہے۔ بات یہ دوستو، میں نے حج کو آپ کو 2 رکن اعظم میں، باقی یہ واجبات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے طواف زیارت رکن ہے، ایسے ہی طواف زیارت کے بعد جو سعی کرتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک سعی بھی وہ رکن ہے۔ اگر طواف زیارت کے بعد اس نے سعی نہیں کی تو حنفیہ کے نزدیک بکرا دے گا تو حج پورا ہو جائے گا، اور شوافی کے نزدیک اگر صحیح صفا مروہ کے درمیان 7 چکر نہیں لگائے تو ان کے نزدیک حج نہیں ہوا۔ جیسے طواف زیارت نہیں کیا تو حج نہیں ہوا، صحیح نہیں کی۔ اس لیے یہ چیزیں دوستو سیکھ کے جاؤ، بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے بندہ
جو ہے نا وہ حج سے معروم ہوتا تھا، اور واپسی میں لوگ ہار تو بڑے ڈال دیتے ہیں، ہار ڈالنے سے تو حج نہیں ہوتا۔ حج جب آپ ارکان وہاں صحیح ادا کریں، آداب صحیح ادا کریں نا جی، اس سے ہوتا ہے کوئی ڈالے کوئی نہ ڈالے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ارکان، واجبات، فرائض، شرائط سیکھ کے جائیں، جن کے رہ جانے سے حج نہیں ہوگا، یا جن کے وجہ سے جرمانہ ہے تو وہ جرمانہ دے کے کم از کم مکمل تو ہو جائے گا۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان حج کے لیے جا رہا ہے، اور وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ میں نے بتایا نا، وہ اوروں پر ہے یا نہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہماری تو یہاں حج کے پلک سے ہی شروع ہو جاتی ہیں تکلیفیں، حج درخواست دینے کے ساتھ ہی۔ پھر آگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر ہی، پھر جدہ میں بھی، ہر جگہ۔ لیکن آپ کے اندر آپ کے سامنے ایک منزل ہونی چاہیے، اس منزل کے حصول کے لیے راستے میں جو بھی مشکل آئے سر بچشم قبول ہے۔ فرمایا وہ آستانہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، آپ کی منزل ہو، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہو، اپنے پیغمبر کی سنتوں کی ادائیگیوں کا معاہدہ کرنے جا رہے ہو کہ غلطیاں بہت ہو گئی، آپ سنت پر عمل کریں گے۔ فرمایا وہ آستانہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، کسی کو راضی کرنا تھا تو مزے لے رہا ہے، مشقتوں کے، تکلیفوں کے مزے لے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے چلا ہوں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ ادھر دیکھو نا، اللہ کا پہلا پیغمبر ربنا ظلمنا انفسنا کی دعاؤں میں میدان عرفات جبل الرحمہ میں مصروف عمل ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ غلطی ہو گئی، رب العالمین اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا۔ ادھر دیکھو اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام دعا مانگ لی اپنے بیٹے کے لیے، جبکہ رب نے منع کیا، سمجھے نہیں تھے، تنبیہ ہو گئی، اب پریشان حال ہیں۔ ادھر جاؤ اللہ کے خلیل کی طرف، کبھی اپنے والدین کو چھوڑ کر آ رہے ہیں شام میں، اور کبھی یہاں سے چھوڑنے کے لیے اپنے نومولود اور بیگم کو وادی غیر زیزر میں چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی حکم ہو رہا ہے بیت اللہ بناؤ، کبھی حکم ہو رہا ہے بچے کو ذبح کرو۔ یہ ساری مشقتیں اللہ کے خلیل برداشت کر رہا ہے۔ ادھر آؤ، نینوا کے علاقے میں اللہ کا ایک پیغمبر ہے جس کو یونس علیہ السلام کہتے ہیں، وہ اپنی تسبیحات، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے وہ منازل، وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے شکم ماہی میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نہیں کہا میرے رب تو نے مجھے وہاں سے کیوں نکالا، مجھے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا، یہ شکوہ نہیں بلکہ تسبیحات میں ہے، میرا رب تو راضی ہو جا۔ میرا بستر مچھلی بن گئی، میری عبادت خانہ مچھلی بن گئی، میرا تسبیح خانہ مچھلی بن گئی، میرا جسم کمزور ہو گیا، کچا ہو گیا، میں راضی ہوں میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ادھر آؤ، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف، لمبی بیماری میں مصروف ہیں لیکن اعضاء و جوارح اور زبان اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ادھر آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام غلطی ہو گئی، 100 اونٹ 100 گھوڑے ذبح کر رہی ہیں۔ ادھر آؤ، سلیمان علیہ السلام غلطی ہو گئی مسئلہ بتانے میں، ماوے مناجات ہیں۔ ادھر آؤ، زکریا علیہ السلام فتویٰ دیا، آرے میں کاٹ دیا گیا۔ ادھر آؤ، یحییٰ علیہ السلام فتویٰ دیا کہ جو زیرہ میں محرم ہو اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اس فتوے کے بدلے میں یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے قتل کرا دیا۔ ادھر آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہودیوں نے اپنے ظالمانہ احاطے میں لے لیا، اللہ نے بچایا، آزمائشوں میں آئے۔ اپنے پیغمبر محبوب کبریاء آمنہ کے لال محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آؤ۔
مکہ کی زندگی کی مشکلات دیکھو، طائف کے سفر کی مشکلات دیکھو، ساتھیوں کا پتھروں پر لٹایا جانا دیکھو، ساتھیوں کا نبی کے سامنے مارا جانا دیکھو، ہجرت کا سفر دیکھو، بدر میں جانا دیکھو، احد میں دانت شہید کرانا دیکھو، اپنے ساتھیوں کا شہید کرانا دیکھو، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی معرفت کی منزلیں طے ہو رہی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس راستے میں جتنی مشقتیں ہیں، جتنی تکالیف ہیں، سر بچشم قبول کی جا رہی ہیں۔ وہ آستانہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کی شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو مزہ ہی نہیں۔ دیکھو نا طواف کرنے والوں، اس مطاف میں گھومنے والے خوش نصیبوں، ذرا سوچو نا، آدم سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام اس گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ اور نفس امارہ، ذرا طواف کرنے والوں اپنی طرف اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو، او نفس امارہ تو کتنا بدبختہ، آج رب العالمین نے تیرے اوپر کتنا کرم کیا، جہاں اس کے برگزیدہ پیغمبر چکر لگاتے رہے تو اس سے آکار کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخش دی، وہاں پہنچ گئے۔ اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں، بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت ہوگی، ہم تو کہتے ہیں آدم سے لے کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سارے یہاں رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور ہم جیسے ناکاموں کو بھی اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ تم اس پاکیزہ مٹی پر، اس پاکیزہ فرش پر جہاں میرے پیغمبر بھی پھرے ہیں، وہ پاکیزہ قدموں والے، تم بھی آؤ ان جگہوں میں پھر جاؤ، بادشاہ ہو تب بھی دنیا چھوڑ جاؤ گے، غریب ہو تب بھی دنیا چھوڑ جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا، اپنا نام لکھوا لو طواف کرنے والوں میں، جہاں نام اٹھایا جائے گا پیغمبر اٹھائے جائیں گے، طواف گواہی دے گا، مطاف اپنے انبیاء کی علیہ السلام، صحابہ کی، آل بیت کی گواہی دے گا، وہ مطاف، وہ مٹی، وہ فرش، وہاں اس جیسے ناکارے کے بھی وہ مٹی، وہ فرش گواہی دیں گے، ورنہ تو مٹ جائے گا نام، نہیں مٹے گا نیکی کا نام، نہیں مٹے گا اس جگہ کا نام جہاں تو نے نیکی کی ہے، نہیں مٹے گا وہ فضا بھی جس فضا کے میں تو نے سبحان اللہ چھوڑ دیا، یہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ملے خاک میں عالیشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، وہ طواف مطاف اے حاجی تیری گواہی دے، صفا مروہ تیری گواہی دے، حدود حرم تیری گواہی دے، مینا مزدلفہ عرفات تیری گواہی دے، تیرا نام مٹا نہیں ہے جاوید رہے گا، ورنہ سب نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، رہنا صرف رب العالمین کا نام ہے۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جو ساتھی جا رہے ہیں ان کو صحیح معنی میں آداب کے ساتھ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا